قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى وجل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کی رحمت اور فضل ہے کہ ہم ایک پاک مقدس مہینے میں، رجب میں، جس کو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس قرار دیا، اس میں حاضر ہے. یہ بھی سعادت ہے. اربوں خربوں لوگ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو نہ یہ مہینے مل سکتے ہیں نہ یہ دن مل سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو کوئی عمل، نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو جو عمل کیا جائے. اور تو اس میں بھی، اس فضیلت میں بھی آپ شامل ہیں کہ یہ جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ والے دن یعنی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پورے ہفتے میں نیک عمل وہ زیادہ پسند ہے جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کیا جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتہ تو جس طرح بھی گزر رہا ہے، لیکن یہ دن اور رات اچھا گزرے بندے کا، اس کا اثر پھر پورے ہفتے پر رہتا ہے. اسی طرح اشارہ ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے چند اعمال بیان فرمائے اور ان کے متعلق ایسا ہی ارشاد فرمایا. تیسری یہ کہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے. چوتھی یہ کہ معراج کے جو تحفہ ہے، جو عروج ہے، وہ رب تعالیٰ سے ملاقات، اللہ پاک کا قرب ہے، اس کا دیدار حضور علیہ السلام کو جو عطا ہوا. ہم امتی کے درجے پر ہمارے لیے وہ چیزیں نماز میں رکھی گئی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. تو ہم اس عمل کے بارے میں، فضیلت والا مہینہ، فضیلت والی رات، اور ایک ایسا عمل جو کہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، تو اس کے متعلق کچھ سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اور ساتھ ہی یہ مہینہ بہت سارے اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے جو اس مہینے میں تشریف لائے دنیا میں یا پردہ فرما گئے، ان میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو اس مہینے میں جن کی پیدائش ہوئی. تو یہ دیکھیں کتنی نسبتیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں 2 دن کے لیے جو تشریف لائے، وہ معلومات یا تقریر یا بیان سننے کے لیے نہیں آئے. وہ تو ساری زندگی بندہ سنتا رہتا ہے، آئندہ بھی سنتا رہے گا. یہاں آپ جو ہے آئے ہیں دیکھنے، مشاہدے کے لیے اور چکھنے کے لیے، یعنی وہ نماز کہ جو اللہ پاک نے تحفہ دیا اور جس کو فرمایا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے. نماز اللہ پاک تک پہنچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے، جنتوں تک لے جاتی ہے. تو وہ سوال یہ ہے کہ ہماری نماز وہ کیوں نہیں وہ کر رہی. اب
اللہ جل مجدہ نے تو ایک نسخہ دے دیا، ایک ڈاکٹر ایک نسخہ دے دیتا ہے، ایک دوائی دے دیتا ہے، تو نہ دوائی میں وہ کمی ہے نہ دینے والے میں کمی ہے، تو بس وہ جو استعمال کر رہا ہے بندہ نسخہ وہ صحیح لگتا ہے، استعمال نہیں کر رہا۔ نماز بوجھ لگنا شروع ہو جائے تو وہ پھر کیا نماز ہے؟ نماز تو رب سے ملاقات، ایک محبت کی ملاقات، محبت کی باتیں ہیں، اور اگر بوجھ سمجھ کے کسی سے بات کرنی ہے تو وہ کیا تعلق پھر آپ کا اس بندے سے ہے کہ زبردستی اس سے آپ کو بات کرائی جا رہی ہے، بھائی اس کو فون کر لو، اس سے بات کر لو، یہ اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ کیا کرے گا اور کیا تعلق بنے گا؟ کیا اس طرح کی؟ ہم میں سے جو لوگ، کچھ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح کی پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں تو اللہ پاک سزا دے گا اور یہ جہنم میں جائیں گے، یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، چلو گویا سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ پاک پر کوئی احسان، کوئی اللہ پاک کا کوئی کام ہم کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے وہ بوجھ بن گئی، کیونکہ وہ خشوع اور وہ اصل حقیقت کا پتہ کوئی نہیں۔ تو یہ 2 دن پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 2 دن آپ نے گزارنے ہیں، اس کے اختتام پہ جو طریقہ آپ کو سکھلایا جا رہا ہے، آپ سنیں گے بھی، بہت سارے اپنے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، کوشش تو ہوتی ہے سبھی کو، لیکن جو ہے جو بندہ محنت کرے گا، 2 دن رہے گا، جو اس سیشن میں جو ہے وہ شامل ہوگا، کیونکہ ایک ترتیب ہے، ایک چیز پکائی جا رہی، جیسے روٹی پکائی جاتی ہے تو چائے پکائی جا رہی ہے، تو وہ درمیان میں وہ روٹی اٹھا لے بندہ، وہ وہیں سکڑ جائے گی، پھر ڈالے گا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک وقت 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، وہ روٹی توے کے اوپر رہے تاکہ وہ اپنے پک جائے ٹھیک طریقے سے۔ تو یہ بھی اس طرز کا جو 2 دن کی تربیت ہے، اس میں یہ ہوگا اللہ پاک کے فضل اور انعام سے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ یہ 2 دن کی تربیت ہی نماز کے متعلقہ یعنی ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی باطنی آنکھ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کھلے گی، کچھ تو جو ہے وہ یعنی یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں گے کہ اس میں آپ کی جو نماز ہے اس میں آپ کو معراج شروع ہو جائے، معراج۔ اب وہ جسمانی معراج تو حضور علیہ السلام نے کی، واپس تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سنایا، تو انہوں نے، ان کے میں بھی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں لے آیا ہوں ایک ایسا تحفہ کہ تمہارے لیے اسی میں معراج تمہیں نصیب ہو۔ تو اس میں یہ چیز ہے، تو یہ 2 دن کے اختتام پہ یا اس کے دوران یہ ہوگا کہ آپ کی روح بھی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اس دنیا، اس جہانوں کی طرف سفر کر رہی ہے جو معراج والے جہان ہیں۔ مثلا کسی کی جو کعبہ شریف پہ چلی گئی، کسی کی مسجد اقصی چلی گئی، کسی کی جو ہے آسمانوں میں چلی گئی، اس کو کہتے ہیں معراج، صراط و معراج، یہ عروج پہ لے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے حضرت صاحب، خیال بڑے آتے ہیں نماز میں، بھئی جب آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، کہیں گئے بھی نہیں، معراج شروع کوئی نہیں کی، تو خیال نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ پھر تو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی کھڑا ہے، کر تو کچھ رہا نہیں، ذہن اس کا خالی ہے، تو اس میں چلو میں ہی 2-4 چیزیں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن جب دل دماغ بھرا ہوا ہو اور بندہ ادھر ہو ہی نہ، اس کی معراج شروع ہو گئی ہے، وہ کہیں اور چلا گیا، وہ کعبہ شریف میں حاضر ہو گیا، وہ مدینہ شریف سیر کر رہا ہے، وہ آسمانوں میں سیر کر رہا ہے، تو اب شیطان اس کا پھر کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کو خیالات آئیں گے، اس کو خیال آئیں گی بھی تو وہاں کے آئیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پرندہ ہے جس کو باز کہتے ہیں، شہباز، یہ کئی دفعہ سانپ کو بھی زمین میں سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے، مارتا ہے، یعنی باز اڑ رہا ہے اور وہ سانپ جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب سانپ بھی جو ہے وہ زہریلی چیز ہے، وہ بھی آگے اپنا کر، لیکن اس کا جو میدان ہے، سانپ کا میدان کیا ہے؟ وہ زمین ہے،
وہ زمین پہ ہلتا جلتا ہے، وہیں سے کاٹتا ہے، کسی کو کاٹے نہ کاٹے، اس کا میدان ہوا نہیں، فضا نہیں ہے۔ تو وہ جو باز ہے وہ کیا کرتا ہے، شاہین، وہ آ کے اس کو پکڑتا ہے اور زمین پر اس سے نہیں لڑتا یا اس سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ اس کو اٹھا کے فضا میں لے جاتا ہے۔ اب وہ سانپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کو وہ قابو کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہاں زمین پر ہو تو وہ بھی پھن پھیلا کے ادھر جائے گا، ادھر مارے گا، ادھر کر، جیسے وہ سانپ کرتا ہے۔ لیکن باز جو ہے وہ یہ عقل مندی اختیار کرتا ہے کہ وہ جو ہی اس کے پکڑتا ہے تو وہ زمین پر نہیں اس سے لڑتا یا الجھتا تھا، وہ اس کو اپنے جہان میں، اپنی فضا میں جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم، یہ شیطان ادھر ادھر پھر رہا ہے، دنیا میں پھر رہا ہے، کر رہا ہے، اگر ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے تو یہ دنیا اس کی بھی ایک دنیا ہے وہ ادھر، لیکن اگر ہم وہ باز کی طرح معراج پر چلے جائیں، یعنی اپنے ایک الگ جہان میں چلے جائیں، اللہ کی حضوری کے فضا میں چلے جائیں، تو وہاں ہم آسانی سے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کا پھر یہ مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کا جہان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اگر آپ وہیں رہ کے مقابلہ کریں گے تو وہ بہت دفعہ غالب آ جائے گا۔ لیکن جب آپ نے یوں ہی معاملہ ایسا ہوا، آپ نے اللہ پاک کو یاد کیا، اللہ کی حضوری، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، آپ اس دنیا میں ان خیالوں میں چلے گئے، اب یہ شیطان کی دنیا نہیں ہے، یہ شیطان کا جہان نہیں ہے، وہاں وہ آتا نہیں ہے، تو آپ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان حملہ کرے یا کوئی، تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، صرف ہم سمجھتے کہ اعوذ باللہ پڑھنا، یہ ہم نہیں، وہ تو ایک دعا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی یاد میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، تم خود اللہ پاک کی طرف پوری طرح توجہ کرو، اور وہاں پھر شیطان تم پر جو ہے بس نہیں چلے گا۔ لیکن توجہ اگر اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اعوذ باللہ پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان، تو وہ شیطان آپ کو دبوچ لے، آپ ہیں تو وہی ہیں۔ تو اس لیے میں مثال دے رہا تھا کہ جو بندہ، جس کی نماز معراج بن جاتی ہے، وہ دنیا مافیہا سے اور شیطان اور نفس اور ان چیزوں سے جو ہے ماورا چلا جاتا ہے، وہ اس جہاں میں۔ تو اس میں آپ کو وہ سکھائی جائے گی کہ آپ بھی جا سکتے، مثلا آپ میں کئی بندوں نے تو پہلے بھی یہ کی ہوگی، لیکن کئیوں نے جنہوں نے نہیں کی، سوچیں آپ نماز میں کھڑے ہوں، اللہ اکبر، آپ کو نظر بھی آ رہا ہو روحانی طور پر، اور روح سفر بھی کر رہی ہو کعبہ شریف اور مسجد الاقصیٰ کی طرف، تو وہ کیسی نماز ہوگی؟ ہم ادھر ہی پھر رہے ہیں، وہ یہ حضرت صاحب خیال آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ اسی لیے سیکھا ہی نہیں، بس جو ہے وہ جو بچپن میں مسجد میں گئے تھے پٹی کے وقت پڑھی تھی، بس وہی جو ہے وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اور بات سیکھ لی، کوئی بات سن لی۔ یہ تو اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی طاقت، مطلب یہ تھی کہ اللہ پاک نے یہ چیز دی ہے، پتہ ہی کون نہیں، پتہ کیا ہونا ہے، مطلب ہی کوئی نہیں پتہ۔ ابھی نماز کا میں آج دن کو بیان ہو رہا تھا تو بتایا بھی، چلو اللہ پاک نے نماز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، قرآن مجید میں کیا لفظ استعمال ہو گیا؟ صلاۃ کا۔ اب صلاۃ کا لفظ، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب کے لیے، مطلب جب سمجھ آ جائے نا لغوی، پھر جو ہے اصطلاحی وہ بندے کو آسانی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے کہ بھئی اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ہمیں وہی کوئی نہیں پتہ، صلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ اب نماز تو فارسی کا، اردو کا لفظ ہے، وہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کبھی گھوڑ دوڑ، یعنی یہ جو ریس ہوتی ہے، ہورس ریسنگ یا گھوڑوں کی دوڑ دیکھی ہے؟
گھوڑے جو ہے وہ دوڑتے ہیں مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے. کس نے دیکھی ہے گھوڑے دوڑتے ہوئے؟ آپ نے. اچھا تو وہ دیکھیں نا گھوڑا جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا سب سے آگے ہوتا ہے. ایک گھوڑا سب سے آگے، ظاہر ہے دوڑ رہے ہیں تو ایک آگے ہی ہوگا نا کوئی نہ کوئی. ایک گھوڑا اس کے 2 نمبر پہ ہوتا ہے پیچھے بالکل، یعنی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی فرسٹ کہہ لیں ایک پہلے نمبر پہ دوڑ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے میں بھی اس سے آگے، لیکن وہ جا نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل کبھی اس کے جو گردن ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ مل کے چل رہا ہے، زور لگا رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے وہ گھوڑا کہ میں بھی آگے چلا جاؤں. وہ جو گھوڑا ہے نا دوسرے نمبر والا جو زور لگا رہا ہے مقابلہ کے لیے آگے، اس کو عربی میں عرب جو ہیں وہ سلہ کہتے ہیں، بھئی یہ گھوڑا جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ یہ زور لگا رہا ہے. تو وہاں سے مطلب لغت کے اعتبار سے وہاں سے یہ لفظ کا جو ہے اصل نکلی کہ اب نماز کے متعلق آج اصطلاحی معنی تو وہی جو ہم عبادت 5 وقت کی کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی اس کا اس میں بھی ہے کہ جو بندہ جس طرح وہ گھوڑا زور لگا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں پیچھے نہ رہوں، تو نمازی بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. ادھر دنیا بھی لگی ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، کبھی ادھر خیال کبھی ادھر، لیکن یہ دھڑا دھڑ وہ گھوڑے کی طرح کہتا ہے میں اللہ کی حضوری میں ہی رہوں، میں اللہ کی حضوری میں رہوں. یہ مطلب پوری کوشش، یعنی گھوڑے مطلب یہ کہ جس طرح وہ گھوڑا پوری صلاحیت لگا دیتا ہے، وہ اپنی دوڑ رہا ہے، وہ تو چلو ایک دوڑ ہے. نمازی جب اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا دل دماغ سوچ پورے کا پورا فوکس کر دیتا ہے اللہ کی ذات پر، اس کو وہاں سے یہ نماز ہے. اب جس کو تو یہ پتہ ہو وہ تو وہ سوچے گا کہ بھئی میں واقعتاً اس طرح کی پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہیں. دوسرا جو ہے عرب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اس کو معنی میں، یعنی یہ شیر دیکھا ہوگا آپ نے، اگر نہیں دیکھا تو ٹی وی میں دیکھا ہوگا. شیر جو ہے جب شکار کرتا ہے تو وہ کہیں ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے بھئی کہاں سے بکریاں جا رہی ہیں، ہرن جا رہے ہیں، کبھی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے وہ اور جب وہ سمجھتا ہے اس کو میں نے پکڑنا ہے تو پوری قوت اور پورے زور سے اس پر حملہ کرتا ہے. اس کو بھی سلہ کہتے ہیں عربی میں، وہاں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شیر کے لیے بھی، کہ وہ پورے زور شور سے اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے. تو نمازی بھی یعنی نماز اس بندے کی نماز ہے وہ توجہ سے اور پورے زور شور سے اپنے مقصود کی طرف جس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اپنا جائے. تو اب یہ تو ہو گیا لغوی مطلب بھئی کہاں سے بھئی عرب میں کیسے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور بھی کئی معنی ہیں، ملانا بھی اس کا معنی ہے کہ یہ رب کو بندے کو رب سے ملا دیتی ہے، اس میں مطلب یہ چیزیں. دعا بھی اس کو مطلب معنی کئی معنی، لیکن میں نے بتا دیا بھئی عرب کلچر میں یا عرب لغت میں یہ کس طرح استعمال، کہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا، کیا کیا اس کے اوریجن ہے. اب دیکھیں نا یہ بندے کو پتہ ہو تو اس کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے بھئی میں بھی کوشش کروں، میں بھی ڈھیلا نہ بیٹھوں، شیر بنوں، گھوڑا بنوں. دیکھیں یہ دونوں جانوروں کو بڑا برکت والا نبی علیہ السلام فرمایا گھوڑا برکت والا جانور ہے، اور شیر بھی جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے بہادری کی کہ بھئی میں نے وہ بننا ہے اللہ کی راہ میں. جس طرح گھوڑا پوری توجہ کرتا ہے، شیر حملہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، وہ بس اس کا اپنا ٹارگٹ ہے. تو مومن بھی نمازی بھی جب ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے یہ چیزیں. یہ تو ہو گئی لغت کی بات جو ہے. اب جس طرح یہ لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں، صرف تھوڑا سا بیان میرا یہی آج موضوع ہے کہ بھئی نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا کم ہے اور قائم کرنے کا زیادہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
یعنی اقامت الصلاۃ اور مطلب بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا. تو ہم جو ہے وہ نماز جو ہے جو کچھ تو پڑھتے بھی نہیں، جو کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر کسی کسی کی قائم ہو جاتی ہے، لیکن پہلے تو بندے کو یہ پتہ ہو کہ وہ مطلب کیا ہے قائم کرنے کا، وہ کیا فرق ہے نماز پڑھنے میں. ہو سکتا ہے یہ جو مجھے فائدہ نہیں مل رہا نماز سے، میں قائم ہی نہیں کر رہا، میں صرف پڑھ رہا ہوں، وہ نتیجہ وہ نہیں ملے گا مجھے جو. تو اس کے متعلقہ یہ تھوڑا سا سن لیجئے اور پھر جو ہے آپ کو. تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں حکم ہے ہم نماز قائم کریں. کیا بندے نے سوچا ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے قائم کرنے کا؟ پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اسلام کے 5 ستون کیا ہیں تو آپ بلا شبہ یہ کہیں گے نماز ایک بہت بڑا ستون ہے اور ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے. اگر ہم پنجگانہ نمازوں کا ذکر کریں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید یہی کہ ضروری فرض ہے اور ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں لکھیں. جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ ہم مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کی، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اتنے سالوں میں کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نماز قائم بھی کی ہے یا نہیں. اور حکم تو اس چیز کا فائدہ تو اس وقت ملنا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا قائم. اگلے دن کافی دیر ہو گئی، ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے دعا کریں میں نمازی بن جاؤں. نماز میں سستی ہو جاتی ہے، نماز میں کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی کچھ بھی نہ پڑھا. یہ تو اسے میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ نماز نہیں ہے، نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پرابلم نماز نہیں ہے. یہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں ہے نماز میں؟ تو میں چاہتا ہوں میں تو 2 نمازیں 3 5 پڑھوں، نہیں پڑھ سکتا، سستی ہو جاتی ہے. میں نے کہا نماز تو ایک ٹیلی فون ہے، ایک رابطے کا ایک آلہ ہے، جیسے آپ کا موبائل فون ہے. تو آپ کے موبائل فون میں کچھ نمبر ایسے ہیں جس سے آپ روز بات کرتے ہیں اور گھنٹوں بات کرتے ہیں کئی دفعہ، اور کچھ نمبر ایسے ہیں کہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں، ہفتے بعد، کئیوں کے مہینے بعد، کئیوں کے کرتے ہی نہیں، کام پڑے تو کرتے ہیں، نہیں تو سالوں کے سالوں نمبر وہ محفوظ ہے، لیکن نہ میسج بھیجتے ہیں نہ ہی ان سے بات کرتے ہیں. اور کچھ نمبر ایسے ہیں جن میں آپ میسج پہ میسج، فون پہ فون، دن میں 10 کالیں بنائیں. ہاں بات تو یہ ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ دلچسپی ہے، اور دوسروں کا کام ہوا تو کر لیا. میں نے کہا بس یہی سمجھیں، یہی آپ کا مسئلہ نماز نہیں ہے. نماز تو ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون میں کیا مسئلہ ہونا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اس ہستی سے تعلق ہی مضبوط نہیں ہے، اس ہستی سے محبت عظمت والا وہ تعلق ہی کمزور ہے، اس لیے آپ کا دل ہی نہیں چاہتا بات کرنے کا. تو آپ اللہ پاک کی محبت اور عظمت اپنے دل میں پیدا کریں، نماز خود بخود جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ نماز تو ایک رابطہ ہے، اور رابطہ جو ہے وہ بندہ کا اسی سے دل چاہتا ہے جس سے محبت ہو، جس سے لگاؤ ہو، اس کو میسج کرتا ہے بندہ وہ کرنا، ورنہ وہ بوجھ ہے اپنا یہ چیز. تو یہی اصل میں حقیقت ہے کہ نماز آئی کیسے؟ آپ کو پتہ ہے نماز آئی کیسے؟ نماز یہ ہوئی کہ پہلے کئی سال کئی مہینے نماز کا حکم نہیں تھا، 5 نمازوں کا حکم نہیں تھا. 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ معراج کی رات. اور معراج ہوئی 9ویں سال میں، 8ویں 9ویں سال میں اعلان نبوت کے بعد 9 سال. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ پہلے 5 نمازیں تھی نہیں، تو وہ 8 سال 6 سال 7 سال وہ کیا پھر صحابہ اکرام کرتے رہے. پہلے ہاں یہ الگ بات ہے، پہلے 2 تھیں پہلے مطلب یعنی لیکن 5 نہیں تھی. تو پہلے سالوں میں کیا ہوتا رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے پہلے سال ہی 5 نمازیں آ جائیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کسی بندے کو 5 نمازیں پڑھا کرو. لیکن پہلے کئی سال کیا ہوتا رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام میں، ان کے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت
اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک سے تعلق، اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک سے لگاؤ اتنا کوٹ کوٹ کر وہ بڑھتے رہے ذکر کے ذریعے، تذکرے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ ان کی روحیں چیخ اٹھی کہ ہم کیسے اس رب سے باتیں کریں، کیسے اس رب کا قرب حاصل کریں۔ اب تو وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں یہ ملے یہ چیز، تو اس کے جواب میں آپ کو ان کو جو ہے وہ نماز دے دی گئی کہ یہ ہے، اس ذریعے سے آپ رابطہ کر لیا کریں۔ تو ان کے لیے تو وہ بڑی نعمت تھی کیونکہ ان کو تعلق تھا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ وہ تعلق وہ ہے نہیں، وہ نماز جو ہے وہ مل گئی تو اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے، آپ کو مجھے فون نمبر دو، مجھے فون نمبر دو، میں کیسے رابطہ کروں، کیسے ملوں، آپ خود بولو گے کیونکہ محبت ہو گئی۔ ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے، مجھے مل گیا جی فلاں کا فون نمبر۔ اور اگر کسی سے تعلق ہی اتنا نہیں ہے تو اگر آپ کو دے بھی دیں تو آپ کے لیے وہ نمبر ہی ہے وہ چیز۔ تو یہ بات ہے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں بھئی نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ اچھا چلیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں مختصر ایک جملے میں، پھر اس کی جو ہے تفصیل میں جاتے ہیں، کہ جب نماز کے جو اندر بندے کی زندگی ہے، نمازی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو زندگی ہے، جب نماز کے باہر کی زندگی بھی اس کے مطابق ہو جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر جس طرح بندہ کر رہا ہے اسی طرز پر پھر باہر کی زندگی بھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم ہونا۔ تو اب سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی کیسے۔ مثال کے طور پر ہم نے شروع ہی سے نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اسی طرح نماز اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم جو نیکی کرے اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کے لیے ہو اور ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ مثلا نیت کرے 2 رکعت نماز اللہ کے، اللہ اکبر، یہ تو نماز پڑھنا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس نیت سے یہ سیکھ لیا، باہر بھی جو اچھے کام نیک کام کیے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے تو نماز قائم ہوگی، وہ نیت کا حصہ قائم ہو گیا، وہی بندہ وہی عمل کر رہا ہے جو اس نے سیکھا۔ نماز تو ایک ٹریننگ تھی نا، ایک مشق تھی، وہ تو ایک ٹریننگ دی گئی بھائی اس طرح نیت کرنی ہے، جو نیک کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، اللہ پاک تمہیں بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ تو اب یہ تو اس کی مشق ہو گئی۔ اب وہ نماز کو ختم کر کے باہر نکلا، اس نے دینا صدقہ کسی کو، تو اس میں بھی اگر اللہ کی خوشنودی ہی اس کے ذہن میں آئے تو نماز قائم ہے، اگر وہاں پھر وہ نہ رہے تو نماز قائم نہیں ہوئی۔ اب اگلی چیز لے لیں، قبلہ رخ ہونا۔ لیکن ہم نے نماز پڑھی قبلہ رخ، تو اس کا کیا، اس کا کوئی مقصد ہوگا؟ آخر شریعت نے کہا قبلہ کی طرف منہ کرو۔ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے جسم، ذہن اور دل کا رخ بھی کعبہ کی طرف ہو۔ یعنی دیکھیں نا، جب بندہ ایسے کھڑا ہے تو اس کا دماغ اس کعبہ کی طرف ہے، دل جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے، جسم جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اب جب نماز کے باہر بھی اس کا دل، دماغ، وہ رخ جو ہے اس کا اللہ کی طرف رہتا ہے تو پھر یہ نماز جو ہے وہ، یعنی وہ گویا قبلہ، اس کو ڈائریکشن دیا جا رہا ہے جی۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری زندگی کے اغراض اور مقاصد صرف اللہ کی ذات اور اس کا حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی قبلے بنا لیتے ہیں، جیسا کہ کسی نے مال دولت کو قبلہ بنایا ہو، کسی نے، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مال و دولت کو کبھی قبلہ بنا، کبھی نام کو، کبھی شہرت کو، کبھی عہدے کو، کبھی طاقت کو، کبھی عورت کو، کبھی خاندان کو۔ مگر یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہمارے قبلے ہونے جو، اور نہ ہی زندگی کا مقصد، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہو۔ یعنی یہ صرف قبلہ رخ ہونے میں سبق ہے، قائم کرتا ہے نا جو بندہ نماز، تو وہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے، قبلہ شریف کی طرف رخ کر رہا ہے۔
وہ گویا اب اس نے نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر لیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن قائم کب ہوگی؟ اب وہ جو قبلہ کی طرف رخ کیا ہے، جب وہ اپنا قبلہ اللہ پاک کی ذات اور خوشنودی، یعنی زندگی میں سب سے بڑا مقصد اس کا ہوگا کہ میں اللہ پاک کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، اللہ ہی میری ترجیح اول ہے، وہی مقصود اعظم ہے۔ جب یہ ہو جائے تو سمجھے وہ قبلہ رخ ہو گیا اپنا، یعنی اس کی نماز قائم ہو گئی ہے۔ جب باہر جا کے اگر یہاں قبلہ کی طرف رخ ہے، باہر عورت کے پیچھے گھوم رہا ہے، جدھر دولت دیکھی، بے ایمانی دیکھی، ادھر پیچھے چلا گیا، کوئی بندہ دیکھا اس کی طرف، تو وہ کیا قائم کیا اس نے کوئی قائم نہیں کی، وہ تو نماز کو خراب کر رہا ہے الٹا۔ وہ سیکھ کے آیا تھا باہر، اس کو سکھا کے بھیجا، اب وہ پھر وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا۔ تو نماز میں تو ادھر سے تو دیکھیں نا، اس طرح نیت کا بھی بتا دیا، اب آپ کو قبلہ رخ کا بتا دیا، اس کا کیا قائم کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سب نے چھوڑ جانا ہے آپ کو۔ اللہ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا، بندوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بندوں کو صرف آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں آزمائش کے لیے، ماں باپ کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، اولاد فتنہ ہے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ مال کی ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔ باقی جتنی چیزیں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت اور اس کے درمیان جتنی چیزیں، وہ ساری کی ساری آزمائش ہیں، وہ ان کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں جو ہے اللہ پاک کے لیے پیدا کیا، اسی کے پاس واپس بندے نے جانا ہے، باقی سب نے اپنے اپنے وقت میں آپ کو چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے عقل مند بندہ وہی ہے جو پہلے ہی سمجھ جائے کون میرا ہے کون نہیں۔ آزمائش ہے پورا کریں، حقوق ہے ادا کریں، بیوی ہے اس کا حق ادا کریں، بچے ہیں ان کا حق ادا کریں، ماں باپ، لیکن وہ معبود اور مقصود وہ ان کو نہیں بنانا، زندگی ان کے لیے یہ میری تے ساری زندگی بچے نے، میری تے ساری زندگی یہ ہے وہ ہے، نہیں، وہ ساری باتیں ہیں، ہر چیز جیسے آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نماز قائم اس بندے کی ہوتی ہے کہ جس کا قبلہ باہر بھی درست ہو، اور جس نے قبلے یہ دوسرے بنائے ہوئے ہیں باہر جا کے اس کی نماز قائم نہیں، وہ نماز پڑھی۔ تو یہ جب بندے کو سمجھ آتی ہے پھر بندہ سوچتا ہے باہر جا کے یار میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں اپنا رخ جو ہے وہ اپنا ٹھیک رکھوں۔ اب اگلا آ گیا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ تو ہوگی نماز ادا کرنا۔ قائم کرنا کیا ہوگا؟ قائم کرنا یہ ہوگا، مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پولیس کسی مجرم کو کہتی ہے ہاتھ کھڑے کر لو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مجرم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے، وہ کہتا ہے جی میں سرنڈر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی سرنڈر، بھائی تمہارے پاس کوئی اسلحہ کوئی چیز تو نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کرو، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی میں ہر چیز میں نے چھوڑ دی، میں سرنڈر۔ تو پہلے تو جب بندہ ہاتھ اٹھا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں سب کچھ ختم تیری ہی سامنے میں جھک گیا، تسلیم ہو گیا۔ جب ہم نماز میں اپنے ہاتھ وہ کھڑے کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز ہمیں یہ بتا رہی کہ اب تم بھی اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ چلو کم از کم جتنا وقت نماز میں اتنا اللہ پاک کے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اس میں کہنے میں کہ وہ بندہ ایک تو سرنڈر ہو رہا ہے یعنی جھک رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر رہا ہے۔ اور دیکھیں بعض دفعہ نماز میں بندہ ہوتا ہے مختلف خیال آ گئے، یہ کام کرنا ہے جی، میں فلاں دفتر جانا ہے، میں نے فلاں یہ کرنا ہے، لیکن سوچیں آخر انچارج کون ہے ہر چیز کا؟ آپ بھلے دوڑ کے چلے جائیں، شناختی کارڈ دفتر جی میں میری اپوائنٹمنٹ ہے، وہ وہاں گئے بیٹھے چپ کر کے گھنٹہ ادھر، وہ 5 منٹ نماز بھی نہ پڑھی، اور ادھر جو ہے آخر انچارج تو ہر چیز کا اوپر اللہ ہے۔ مثلا کوئی بھی شعبہ لے لیں، سیاست کا شعبہ لے لیں، پولیس کا شعبہ لے لیں، مثلا پولیس کا شعبہ ہی لے لیں، چلے آئی جی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے صوبے کا، آئی جی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ادھر تو نہیں جاؤں، وہ تو پتہ نہیں کہ مجھے تو تھانے دار نے بنایا ہوا ہے،
مجھے تو DIG نے بلایا ہوا ہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں، مجھے تو فلاں سپاہی کہہ رہا ہے ادھر جانا ہے۔ اب وہ بے شک سپاہی کی بات کے پیچھے چلا جائے، تھانے دار کی بات سن لے، لیکن جب IG نے فون کرنا ہے کہ بھئی وہ بندہ کہ رہے جی وہ تو جی تھانے دار کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کے، تو اس نے کہا اسی کو پکڑ کے جیل میں بند کرو، اسی تھانے دار نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، کیونکہ کنٹرول تو آخر اس کا ہے نا، اوپر نیچے والے تو اس کے حکم کے۔ تو ہمارے جتنے بھی کام کاج، بیوی بچے، مطلب جو بھی ہے، آخر انچارج، آخر جو طاقت ساری قبضہ قدرت میں اللہ کے پاس ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ ادھر جا رہے ہیں، وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں تو بیوی بچوں سے میں پاس جانا چاہتا ہوں، نماز لمبی ہوگی، میں نماز نہیں، اب وہ گھر میں چلا گیا، گھر میں ذہن ہر چیز اللہ کے کو، گھر میں گیا لڑائی ہوگی، اب وہ کیا سکون لے رہا، کیونکہ وہ تو ساری اللہ سکون دینا تو اللہ پاک کے قبضہ قدرت پہ تھا۔ اس لیے کہتے ہیں وقفہ، کتنے لوگوں کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے جو نمازی ہوتے ہیں، اذان ہوئی، وہ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھنے چلا، چلو جی وقتی طور پر وقفہ مل گیا نا، لڑائی کو میں شروع ہے، کسی سے بھی شروع ہے، یہ اذان ہوگی نماز پڑھنے، وقفہ مل گیا، بعد میں بندے کا ذہن ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ تو دو چیزیں ہوگی۔ اب اگلی چیز، جس وقت ہم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے اب وقت رک چکا ہے، کیونکہ ہم وقت کے بھی خالق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ وقت کو بھی روزہ، کوئی حیثیت نہیں وقت کی، اللہ عز و جل سے بڑی کوئی چیز نہیں، نہ خاندان، نہ کاروبار، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ہی راحت و آرام بھی اسی سے آنا ہے۔ اللہ ان تمام سے بڑا ہے، اور آپ نے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہیں جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں، اس لیے آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ جائیں گے تو وہ معاملہ مطلب ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اگلے پہ آ جائیں، یہ نماز قائم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں بھائی، یہ ایک میسج ہوتا ہے، جب بندہ باہر بھی ایسے کرتا ہے جا کے تو اس کی نماز قائم ہوتی ہے۔ ہاتھ مضبوطی سے بندھے ہوں، نماز میں ہاتھ لپیٹ کر مضبوطی سے باندھے جاتے ہیں، جیسے نماز میں ہاتھ ایک ہی حالت میں مضبوطی سے بندھے رہتے ہیں، جس طرح نماز میں ہاتھوں کو کسی بھی سمت میں حرکت نہیں دی جاتی ادھر ادھر، نہ ہی انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں۔ نماز ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ نماز سے باہر بھی جا کر ہمارے ہاتھ اللہ پاک کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی طرف برا اشارہ نہ کریں، بہتان نہ باندھیں۔ یعنی دیکھیں نا، ہاتھ ادھر باندھے ہوئے ہیں نا بندے نے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ جب باہر گیا، ظلم سے ہاتھ باندھ لیے، شہوت سے ہاتھ باندھ لیے، دھوکے دہی سے ہاتھ باندھ لیے، اس کو کہیں گے اس نے نماز قائم کر لی، وہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ لیکن وہاں جس نے جا کے کھول دی ہر چیز، وہاں کوئی رک نہیں رہا باہر، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ کسی کو ملا دفتر میں، تو وہ جو افسر صاحب تھے دفتر میں، وہ رستے میں مل گئے اس کو، دفتر کے باہر ہی، دوسری سڑک کی دوسری طرف جو ہے وہ مسجد تھی، تو وہ اس نے اس کو کہا ہوا تھا پیسے لے کے آنا رشوت کے طور پر، تو یہ سڑک میں مل گیا اس کو، یہ کہتا ہے جی وہ اچھا ہو گیا آپ مل گئے، یہ پیسے جو آپ نے کہا تھا یعنی رشوت جو ہے آپ، اس نے کہا یہ ذرا یہ اپنے پاس رکھو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد کے اس طرف جو ہے، تو واپسی پہ آ کے لیتا ہوں۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہاں رب کوئی نعوذ باللہ اور ہے مسجد کا، اور باہر کا رب کوئی اور ہے، ویسی بات تو نہیں، مطلب یہ چیز۔ تو یہ تو یعنی ہاتھ جو ہے وہ قائم ہے۔ پاؤں کا رخ بھی کعبہ کی طرف ہو، پیروں کا رخ نہ تو مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف، بلکہ ان کا رخ کعبہ، تو اس میں جس نے پاؤں ایسے رکھے اس نے نماز پڑھی۔ پیروں کا رخ نہ تو مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف نماز میں، اور نماز میں نہ ہی یہ اجازت ہے کہ ہم قدم بڑھا کر امام کے آگے چلے جائیں، ہماری نماز ہی جاتی رہی۔ نماز ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمارے قدم اچھی جگہوں کی طرف اٹھیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ پاک نے جو حدود مقرر کر دی ہیں، جن کو پار نہ کریں، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی حدود پار کریں گے تو ہم بھی نقصان اٹھانے والے بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں دیکھیں نماز میں
اپنے قدم قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوں۔ اب باہر بھی سنیمے کی طرف، کسی غلط بندے کو ملنے کی طرف، شراب خانے کی طرف جب میرے قدم ادھر بھی کھڑے رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے، تو نماز قائم ہو جاتی ہے، اس کے قدم جو ہے وہ غلط طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے اپنا، یہ چیز یہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے سجدے کی جگہ دیکھنا، وہ کان وہ قرات سنیں۔ تو نماز میں آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر کر کے بندہ کہاں دیکھتا ہے؟ سجدے کی نگاہ کو دیکھتا ہے اور اس پر توجہ رکھتا ہے۔ یہ تو نماز پڑھنا ہو گیا۔ قائم تب ہوگی کہ جب باہر نکل کر بھی یہ نگاہ نیچی رکھے، اسی زمین جس سے مسجد میں رکھتا رہا ہے، وہاں بھی کوئی غلط سین آ گیا، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی عورت آ گئی سامنے، مطلب ہے کہ وہاں یہ نظریں جھکائے اور نظریں نیچے زمین کی طرف ہی کر کے آگے چلے جائے، تو یہ کہیں گے یہ نماز کو قائم کرنے والا بندہ ہے، اس نے نماز قائم کی ہوئی ہے۔ اور یہاں سجدے کو یہاں تو دیکھ بھی لے ادھر ادھر تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن وہاں جب جائے گا دیکھے گا نامحرموں کو اور حرام چیزوں کو، تو وہ اس نے تو نماز کو خراب کر دیا، جو وہ وعدہ کر کے آیا وہ اس نے چیز۔ اگلے دن میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے نا، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، مطلب جب تو عام دیکھتا ہوں میں ادھر تو نہیں کوئی بندہ تو نہیں پاس، ادھر تو نہیں، ادھر بھائی کرنا جو ہے چوری کرنی ہے، کوئی کچھ بھی کرنا ہے تو دیکھتے پیچھے کوئی بندہ تو نہیں، ادھر کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اوپر نہیں دیکھتے، ارد گرد ضرور ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کام کرنا ہے ایسا ویسا، کوئی بچہ ہی نہیں دیکھ رہا، کوئی چیز دائیں بائیں دیکھا، صرف اوپر دیکھ لیں تو ہمارا کام بن جائے، ہمیں حیا آ جائے، یا پھر جو ہے زمین نیچے دیکھ لیں کہ کہاں جانا ہے میں نے کل، اس میں مٹی میں میں نے مٹی ہو جانا ہے کل، تو پھر بھی اس کو حیا آ جائے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہ اوپر دیکھتے ہیں نیچے دائیں بائیں کوئی بندہ تو نہیں، چلو کر لو۔ تو اگلی دفعہ اگر ایسا موقع آئے جب بندوں کو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ اوپر بھی نگاہ کر لیں کہ آسمان سے بھی کوئی دیکھ لیں، رشتے بھی ہیں، زمین کو تھوڑا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بندے میں جو ہے وہ حیا آ جائے۔ تو نماز میں آنکھیں سجدے کی جگہ دیکھیں، نماز میں ہماری آنکھ سجدے کی جگہ ہی یعنی ہونی چاہیے۔ مسجد خوبصورت ہو یا باہر کے نظارے کتنے ہی حسین ہو کیوں نہ ہو، مسجد ارد گرد دیکھیں نا خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں، باہر کے نظارے کتنے خوبصورت ہو، لیکن ہم مسجد کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ جو بندے کعبہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز میں نگاہ نیچی رکھتے ہیں، کعبہ کی طرف نہیں دیکھتے، کیونکہ اب وقت ہے رب تعالیٰ کعبہ کے یعنی رب کی طرف جو ہے اس گھر کے مالک کی طرف توجہ کرنے کی، گھر کی طرف توجہ کرنے کی نہیں، گھر میں تو بندہ موجود ہے یہ چیز۔ تو نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں نماز سے باہر بھی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی نگاہ اللہ جل جلالہ کی طرف، اس کی رضا، اس کی بندگی، اس کی حدود، اس کی اطاعت، کم از کم فرمان برداری، ایمانداری کی طرف جو ہے وہ چلے۔ جس طرح نماز میں ہمارے کان امام کی طرف متوجہ رہتے ہیں، سنتے ہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا قرات کر رہے ہیں، قرات سنتے ہیں، اسی طرح نماز سے باہر بھی ہمیں اللہ جل جلالہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور غیر اہم باتوں، غیبت، تہمت وغیرہ کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا نماز میں بندہ سن رہا ہے، امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد وہ کچھ اللہ کا حکم سنائے گا، اللہ پاک کا کلام پڑھے گا، تو باہر بھی اللہ کے احکامات کی طرف جو ہے جب بندہ متوجہ رہتا ہے کہ مثلا میں اب کاروبار کر رہا ہوں تو اب اللہ کا کیا حکم ہے اس معاملے میں، تو وہ سمجھیں گے وہ نماز کو قائم کر رہا ہے، وہ وہاں بھی اس کے کان میں اللہ کے حکموں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ اس کے بعد آ گیا رکوع۔ رکوع کی حالت میں ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے، سیدھے کھڑے ہونے سے اور سجدہ کی حالت کے درمیان ہم ہوتے ہیں، تو ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے اور سیدھے کھڑے ہونے سجدہ کے درمیان۔ اگر قیام کو دنیا سمجھا جائے اور سجدہ کو آخرت
اور اللہ جل جلالہ کی رضا، تو رکوع یہ بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال اور بیلنس اور توازن رکھنا چاہیے. یہ توازن کیا ہے، بیلنس کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی جو سنت ہے وہ عین اعتدال ہے. جسے کہتے ہیں لوگ جی ماڈریٹ طریقے سے چلو، اعتدال سے چلو، درمیانہ رستہ اختیار کرو. تو وہ درمیانہ رستہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کا رستہ ہے. حضور علیہ السلام کا طریقہ ہی درمیانی راہ اور اعتدال اور توازن اور نقص سے پاک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو رکوع ہمیں جو ہے وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ یعنی نہ بندہ کھڑا ہے، نہ بندہ جو ہے سجدے میں ہے، درمیانی حالت یعنی بیلنس میں ہے زندگی. اپنے بھائی اس طرح سنت کے مطابق گزارے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت میں. سجدے کی حالت، نماز میں ہمارا سر، چہرہ سجدے میں ہوتا ہے، پیروں کے برابر زمین پر ہوتا ہے. تو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندے کو زندگی میں عاجزی اور تابع داری اس میں ہونی چاہیے، نہ کہ متکبر اور گھمنڈ. تو مثلا نماز میں تو دیکھیں نا، آپ ایک صف کھڑی تھی آگے، پہلے امام ہے، پھر ایک صف ہے، پھر دوسری صف ہے. دوسری جو صف کے جو نمازی تھے ان کے جو سر تھے وہ کس کے قدموں میں تھے؟ وہ اگلے بندے، اگلی جو صف ہے وہ ان کے پاؤں کے اندر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو نماز میں اللہ کی عبادت کا بھی سبق ہے اور عاجزی انکساری کا بھی ہے. بندوں کے ساتھ بھائی عاجزی انکساری اور زمین. چہرہ انسان کی عزت کا ایک عکاس ہے، سر پورے جسم کا تاج ہے. نماز میں ہم یہ دونوں اس زمین پر رکھتے ہیں جس پر لوگوں کے قدم لگتے ہیں. یعنی ہم اپنی عزت اور انا کو جھکاتے ہیں اور اپنی عقل اور فہم کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع کر دیں. یہی وہ راستہ ہے جو قرب الہی اور بلندی کا راستہ ہے. یعنی جب آپ نے دماغ جو ہے زمین پر رکھ دیا، گویا آپ نے اپنی عقل کو بھی جو ہے وہ خم اور سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ پاک تیرے حکموں کے بارے میں میں کوئی عقل وغیرہ اب نہیں. وہ حکم یعنی باہر جب بندہ جا رہا ہے تو اللہ پاک نے جو جو حکم دیے ہیں وہاں پھر اپنا ذہن میرے ذہن میں نہیں آ رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب اللہ کا حکم آ گیا وہاں پھر جھکنا ہی، جس طرح سجدے میں بندہ جھک جائے پھر بات ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا وہاں پھر جو ہے وہ جھک جائے. وہاں پھر یہ وہ یہ نہیں ہونا. کیونکہ صحابہ کرام کی صفت تھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کا بیان کیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور کر لیا، مان لیا. وہ یہ جو درمیان والا ہے نا، سوچیں گے یہ ان میں نہیں تھا. ہاں خود کوئی کام کرنا ہے، کوئی دوسرا کوئی کام کرنا ہے پھر ضرور سوچیں. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا پھر وہاں سوچنے کا نہیں، وہاں صرف یہ سوچیں کہ کرنا کیسے، بس اس کی بات. جو اب آخر پہ آگے آخری تشہد کی حالت اور سلام. ہم اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں. آخری تشہد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہے بندہ، دوسرا نبی درود شریف پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ہے، اور مخلوق کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز سے باہر بھی بندہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نعمتوں کے لیے شکر گزار رہے اور نعمتوں کے ذریعے سے مخلوق کی مدد کرے، چاہے صرف دعا ہی کرے. تو اور آخری جو ہے یعنی آخری چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے نماز کی؟ سب سے آخر میں کیا ہم کرتے ہیں؟ سلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو نماز پڑھنے والا سلام کرتا ہے. قائم کرنا کا کیا مطلب کہ یہ چیز بتا رہی ہے آخر پہ. دیکھیں ہر جو پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، سب سے آخر میں پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں کہ پھل آتا ہے؟ سب سے آخر میں پھل آتا ہے نا. تو اب نماز کا پھل کیا ہے؟ سوال ہو گیا بھائی نماز کا فروٹ کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ اب ساری نماز تو آپ نے پڑھ لی، اب آخر پہ ظاہر ہے پھل آخر پہ ہوگا. اور آخری چیز آپ نے کیا کہی، وہ کیا پڑھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ادھر بھی یعنی ساری دنیا اس طرح بھی ادھر بھی سارا کہہ رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا تو سلام کہہ رہا ہے، وہ گویا یہ کہہ رہا ہے نماز کا پھل یہ ہے، وہ جب ایسے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ گویا مخلوق کو، بندوں کو کہہ رہا ہے اے بندو تمہاری عزتیں، تمہاری جان مال میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے سلامتی میں ہے، میں تمہاری عزتوں کی جان مال کو نقصان نہیں دوں گا، میری طرف سے تم بے فکر ہو، جو ادھر ہیں لوگ وہ بھی مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی مخلوق الہی، اور ادھر بھی اور سارے ادھر، تو جس کی نماز میں یہ نہ فروٹ، یہ پھل نہ اس کو ملے، اس کی پھر نماز نہیں، اس نے پھل ہی نہیں حاصل، درخت لگایا پھل ہی نہیں۔ سلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم، کیا بھئی آپ کے جان مال عزت محفوظ ہو گئی۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے بھئی نمازی نماز کے بعد وہ کیسی حلیمی، کیسے کریمی، کیسی اس میں سلامتی، کیسے نرمی آ جانی چاہیے کہ ساری مخلوق اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہو اور نقصان کسی کا نہ، ایسا نمازی نماز قائم کرنے والا ہے۔ اور جو پڑھ کے پھر اسی طرح کی باتیں اسی طرح کی کریں، میں کل ہی عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ دیکھیں یہ نرمی حلیمی ایسی چیز ہے، مٹھاس، کہ جس گھر میں مٹھاس نہ ہو، گھر بہت بڑا ہو لیکن مٹھاس نہیں ہے، وہاں بندے تو کیا، وہاں چیونٹیاں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ جس گھر میں مٹھاس نہ ہو، چیونٹی بھی وہاں نظر نہیں ہے، چیونٹی بھی وہیں جاتی ہے جہاں کوئی تھوڑا بہت میٹھا، کوئی گڑ ہے، کوئی چینی پڑی ہے تو وہ بھی نظر آئے گی، کوئی آ جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے جس بندے میں، جس گھر میں یہ نماز کا جو اثر ہے، سلامتی اور نرمی اور جو ہے شفقت یہ نہیں ہوگی، تو وہاں وہ ہر بندہ اس سے وحشت کھائے گا، اپنے بچے کیا، بیوی کیا، پڑوسی کیا، وہ کہیں گے اللہ ہی اس سے بچائے، ہم تو اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے، نہ جانا چاہتے، ہر چیز بھاگ جائے گی اس سے جو ہے۔ اور اگر یہ چیز ہوگی مٹھاس، تو پھر ہر چیز اس کی طرف مطلب اللہ پاک بھی خوش، اور مطلب اب نبی علیہ السلام کا دیکھیں نا اخلاق عالیہ، کہ آپ جب بعد مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں میں یا باہر کھیتوں میں تشریف لے جاتے تو بندے تو ایک طرف رہ گیا، کافر بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی کھچے کھچے چلے آتے بعض دفعہ، مطلب ہے جو جنگلی جانور ہیں، بعض مرتبہ بھیڑیں، بکریاں، بعض دوسری طرح کے، بعض دفعہ وہ سلام کرنے آتے، بعض دفعہ وہ اپنی کوئی بات کرنے آتے، یعنی وہ بھی محسوس کرتے کہ ہم اس ہستی کے پاس جا کے اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنی رحمت، تو ہم اس ہستی کے جو ہے وہ امتی ہیں۔ بہرحال نماز ہمیں جو سکھاتی ہے، اگر حقیقی طور پر وہ تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے، تب ہی نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے، نہ کہ صرف پڑھنے والے بنیں گے۔ تو اب آپ کو اتنا تھوڑی بہت سمجھ یا آ گئی کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ اگلے جو اب یہ مرحلے آ رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کو پورا سکھایا جائے گا کہ آپ کے واقعتاً عمل میں وہ قائم نماز آپ کی ہو جائے، اور روحانی نماز بھی آپ کی شروع، دونوں ظاہری بھی اور باطنی بھی، کہ آپ جو ہے اچھی اچھی جگہوں کی زیارتیں کر رہے ہوں، آپ معراج میں جا رہے ہوں، اور جو ہے ساتھ ساتھ پھر جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کو فقہ بھی ضروری سکھائیں گے، بھئی نماز کہ جو ہے فرائض واجبات اور وضو وہ بھی حصہ ضروری ہے، یہ روحانی حصہ بھی ضروری ہے، قائم کرنے والا حصہ بھی ضروری ہے۔ تو پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں، گھر میں، آپ کی ذات میں کیسی تبدیلی، کیسی خوشی، کیسا سکون، کیسا آرام مطلب ہے یعنی آتا ہے۔ پھر آپ بھی یہی کہیں گے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک جملہ ہوتا تھا عربی میں، اس کا مطلب ہے جس چیز میں سب سے مزہ زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں بھائی فلاں چیز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ابھی تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی فیس بک میں ہے، کسی کے جو فون میں ہے، کسی عورت میں ہے، کسی آسمانوں میں، کسی کبھی کہیں ٹھنڈک ادھر آ رہی ہے ہمیں، لیکن کیونکہ اس سے ہم نا واقف ہیں۔ جب واقف ہو گئے اور یہ چکھ لیا، اس کا مزہ چکھ لیا، لطف چکھ لیا، قرب دیکھ لیا،
تو پھر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی آپ کا بھی دل کہے گا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی مجھے بھی سب سے زیادہ. لیکن ابھی تو وہ بلاک ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے فون ہے بند ہے، آن ہی کوئی نہیں. ایک فون آن ہی کوئی نہیں، نہ اس میں کال کر سکتے ہیں، نہ اس میں کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ ای میل کر سکتے ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا، نہ یوٹیوب، کچھ بھی نہیں. تو وہ تو ڈبے کا ڈبہ ہے، وہ تو بوجھ ہی آپ کہیں اس کو کیا اٹھانا ہے، گھر میں ہی رکھ دو. لیکن جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بندے پاس رکھتے ہیں اس کو، پھر کہتے ہیں یہ ہم رکھیں گے. اب جس نے نماز سیکھی نہیں صحیح طریقے سے، اس کی نماز ایک ڈبے کی مانند ہے، اس کو کچھ بیچارے کو مل نہیں رہا، تو اس کے لیے پھر بوجھ ہی ہے. لیکن جب وہ ایک زندہ ہو جائے گی، لائیو ہو جائے گا، اور وہ سارے معاملات چلنا شروع ہوں گے، تو وہ تو پھر اتنا مطلب قریب ہی رکھے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ میں مروں تب بھی میں نماز میں ہوں، سجدے میں ہی میری روح نکلے جو ہے. تو ایک صحابی کا قول ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ جتنی دوسری چیزیں ہیں مجھے ان میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی. اگر نماز 2 رکعت نماز جو ہے یا نماز وہاں تو توفیق ہوئی، اس میں میری کشش ہے کہ میں وہاں بھی جا کے پڑھ، کیونکہ نماز میں رب تعالیٰ، اب ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں وہ نماز میں جو ہے، اس لیے ہم پھر پریشان ہوتے ہیں، بوجھ بن جاتا ہے. اور جس نے یہ ٹیبلٹ وغیرہ دیکھ لیں نا، بچے جو ہیں وہ ٹیبلٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، فون، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ برا ہے یا اچھا ہے مل رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ نماز تو مطلب دونوں جہانوں کی سیر کراتی ہے اور معراج پہ لے جاتی ہے بندے کو. وہ آپ پھر جو 2 دن رہیں گے وہ دیکھیں گے کتنے لوگ خود آپ کو یہاں اٹھ کے سائیں گے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم تو کعبہ شریف میں تھے، ہم تو فلانے تھے، ہم یہ. لیکن اس سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے. 2 دن تو کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں، لیکن جو ہے پھر بھی. پر میرے بیان یہاں ختم ہو گیا، میرے ذمہ یہی تھا. اب اگر کوئی اس کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب پھر ختم کر دیتے ہیں. میں ایک ہی جملے میں میں سنتا ہوں، ایک ہی جملے میں سارے بیان کا خلاصہ ہو گیا. جتنا بیان کیا ایک جملہ بس یاد ہو جائے آپ کو سارا. جب نماز کے باہر کی زندگی نماز کے اندر کی زندگی کے مطابق ہو جائے، نماز قائم ہو جاتی ہے. بھائی جی بھائی فرمائیں فرمائیں. یہی بات جو آپ نے کہا اسی کے بارے میں آپ نے جو بتائی ہے بات، آپ کی بات آپ بالکل صحیح ہے. خلاصے کے بارے میں پوچھنا تو اس بات آپ نے آگے بتا دیا. اچھا چلیں، اچھا ہوا، اللہ پاک آپ کو. ہاں، خلاصہ یہی ہے بھائی. دیکھیں نا، نماز میں پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں نا، نماز میں سیدھی سی بات ہے بھائی، ہم ہاتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دے رہے، پیٹ حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے، شرمگاہ ہماری محفوظ ہے، بیوی کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا رہے. تو اس کو کہتے ہیں نگاہ ہمارے نیچے ہے. زبان سے ہم جائز کلمے بھی نہیں کہہ رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کیا حال ہے، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے، سبحان اللہ. تو جب نماز کے اندر جب ایسا کر رہے ہیں تو باہر کا حکم یہ ہے کہ بھئی یہاں تو تم پانی پینے سے بھی بچ رہے ہو، باہر تم جب حرام سے بچو گے یہ نماز قائم کرنا ہے. یہاں تم بیوی کو بھی ٹچ نہیں کر رہے، باہر تم نامحرم کو ٹچ کرنے سے بچے گو، یہ نماز کا قائم کرنا ہے. یہاں تم کسی کو سلام بھی نہیں کہہ رہے، سبحان اللہ الحمد، دوسرا ذکر بھی نہیں کر رہے، صرف نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے اذکار پڑھ رہے ہو. باہر تم غیبت چغلی سے بچ جاؤ، یہی نماز قائم کرنا ہے. تو وہی خلاصہ یہی ہے کہ بھئی جس طرح ہم نماز میں اللہ پاک مشق کراتا ہے ہمیں بار بار بھئی ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اعضاء کو، باہر بھی ہم اسی طرح یوز کریں تو وہ پھر اس بندے کی نماز قائم ہو جاتی ہے، یعنی قائم دائم ہو جاتی ہے، زندگی میں قائم ہو جاتی ہے یہ چیز. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ جو ہو گیا. تو ابھی سارے ساتھی عبد صاحب یہاں پہ ہوں گے، صبح بھی آپ جو ہے وہ سوال جواب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس سارے ساتھی تشریف فرماؤں گے، عبد صاحب جب تشریف لے جائیں گے تو آپ کے کھانا لگا ہے باہر، تو تقریباً 140-50 بندہ جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. اس دروازے سے جائیں گے
तशरीफ ले जाएंगे। जी, फिर आप बैठे हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह ये 2 दिन आता जाता रहूँगा, फिर सबको मिलेंगे भी, किसी ने कोई बात पूछनी हो वो भी इंशाल्लाह, तो फिक्र की बात नहीं। अभी तरतीब के साथ खाना खा के तो फिर देखिएगा, अगर वो वक्त हुआ तो मुराकबा यानी दुआ और थोड़ा ज़िक्र हो जाएगा इंशाल्लाह कर देंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, तू समीउल बसीर है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। इन बंदों को भी देख रहा है, ये क्यों आए हैं तेरे घर में। तू सुन रहा है जो बातें हम कर रहे हैं, ये तेरे बारे में जानने के लिए आए हैं। तेरी नमाज जो तूने फ़र्ज़ की और हमें तोहफ़ा दिया, उसके बारे में जानने के लिए आए हैं, उसको हासिल करने के लिए, उसकी हकीकत को पाने के लिए आए हैं। या अरहमर राहिमीन, ये अपने दुनिया छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, जिस तरह भी काम काज छोड़ के इस रास्ते को सीखने आए हैं, ये 2 दिन में तू ही बरकत अता फ़रमा, समझ अता फ़रमा और ऐसी नमाज इनको अता फ़रमा कि वो वाकई इनकी मेराज बने। यूँ ही ये नमाज में खड़े हों, इनका सफ़र तेरे कुर्ब की तरफ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब की तरफ शुरू हो जाए और बुराई से, बेहयाई से वो नमाज बचाने वाली हो। या अरहमर राहिमीन, जितने हाज़रीन हैं, जितने और भी लोग सुन रहे हैं या पूरे लोग, या अपने फ़ज़ल व करम एहसान सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फ़रमा, परेशानियों को दूर फ़रमा, उलझनों को दूर फ़रमा, दुनियावी मुश्किलात को या रब्बल आलमीन आसानियों में तब्दील फ़रमा। जो गमगीन है उनको खुशी अता फ़रमा, जो बेचैन है उनको चैन, और जिनके कोई मुश्किल है या रब्बल आलमीन उन कोई मुश्किल को हल फ़रमा। अपना क़ुर्ब, अपनी रज़ा, अपनी बंदगी नसीब फ़रमा। अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से इस्लाम की ज़िंदगी, ईमान का ख़ातिमा हमें नसीब फ़रमाना। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस पूरी बस्ती पर, कॉलोनी पर, पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फ़रमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फ़रमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमा। ख़ास तौर पर जो लोग मज़लूम हैं मुख्तलिफ़ दुनिया इस घरों में, ज़मीनों में, शहरों में, मुल्कों में, कश्मीर में, यमन में और मुल्कों में हूँ या इस मुल्क में हूँ, जो मज़लूम है उनकी मदद फ़रमा, उनको नजात नसीब फ़रमा, ज़ालिमों को हदायत नसीब फ़रमा। शर्र शैतान, शर्र नफ्स से और शर्र जादू से और हर किस्म के शर से महफूज फ़रमा। हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमा, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। ये तशरीफ रखिए, खाना जब लग जाए तो फिर आप तशरीफ ले जाएंगे। अगर तशरीफ ले जाएंगे तो मुसाफा आप सुबह भी कर सकते हैं, बहुत टाइम है, 48 घंटे आप हमारे साथ मकामी साथी, कॉलोनी के साथी हैं, तो आप फिर यहीं पर बैठे हैं। अगर आपने मुराक़बा दुआ में हिस्सा लेना है तो फिर फजर के टाइम फिर आप तशरीफ ले आएंगे। अगर वो कॉलोनी के साथी अगर बैठना चाहते हैं